ایک فکر اور ایک خیال دامنگیر ہوا ہے. خیالات اور افکار تو زندگی کا ایک تقاضا ہے. ہر شخص کی زندگی جس طرز کی گزرتی ہے وہ اس طرح کی سوچ اور فکر میں مبتلا ہوتا ہے. جو تانگا چلاتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہیں وہ جب سوتے ہیں تو وہ اپنے گھوڑے کو چابک مارتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ تیز دوڑے. ایک چکی والا چکی کا خیال رکھتا ہے کہ اچھا نہ جائے. اور ہر دنیا کا ایک فکر مند شخص اپنی حیثیت کے مطابق فکر رکھتا ہے. سب سے اعلیٰ فکر اور سوچ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ کے دین کو فائدہ پہنچتا ہے اور مسلمانوں کی اس میں خیر خواہی ہے. اور مسلمانوں کا اعلیٰ طبقہ انبیاء و مرسلین کے بعد علماء کرام کا ہے. ان کی عزت آفرینی ہو، ان کی تکریم ہو، تعظیم ہو. اللہ تعالیٰ نے اس فانی اور چند روزہ زندگی میں ہمیں بھی علم اور علم کے بساط سے وابستگی عطا فرمائی. لو الشکر والحمد علی نعمائی و آلائی ظاہرتا و باطنا. کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. اللہ تعالی جل ذکرہ نے اپنے خاص فضل و احسان سے مسجد کے ایک نظام کو ایک مقتدر اور عظیم جامعہ کے نظام میں بما چند شاخوں کے آگے بڑھایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، احسان، کرم اور مہربانی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. جب کسی رات میں ہم تم پہ غزل کہتے ہیں، انہی راتوں کو تو ہم شب وصل کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان اور فضل ہے کہ اہل حق کے ساتھ وابستگی ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ خدا سے پختگی ہے نہ پیغمبر سے کسی درجے میں صدق کی وابستگی ہے، اور کیا کیا کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ آغا خانی دیکھے، بورے دیکھے، داؤدی دیکھے، یہ رافضی دیکھے، اپنے زمانے کے بدعتی دیکھے، کن کن چکروں سے گزرتے ہیں اور کتنے گہراؤ میں آگے جا کے سرگردان ہے، لیکن دیکھیں گے تو وہ بے بنیاد کے ساتھ غرق ہو چکے ہیں. احاطت بہم خطیئتہ، ان کے گناہوں نے ان کو گھیر لیا ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی تفسیر موضح میں لکھتے ہیں کہ ان کی بدمذہبی اور بدعملی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ واپس توبہ نہیں کریں گے، یہ اسی میں ہی مریں گے اور رہیں گے اور سہیں گے. اور میرے ایک جاننے والا تھا، وہ کبھی کبھی مجھ سے دعا بھی کرواتا تھا، اچھا مسلمان تھا، یہاں نمازوں میں آتا تھا. اچانک اس نے کہا میری والدہ مر گئی. 2 3 4 5 دن بعد جب ملا میں نے کہا جنازہ کہاں ہوا؟ اس نے کہا جنازہ تو ان لوگوں نے پڑھا. کون سے لوگوں نے؟ کہا قادیانیوں نے. کیوں؟ کہا والدہ اسی مذہب پر تھی. میں نے کہا آپ نے ہم سے کافروں کے لیے دعائیں کروائی؟ کافر کے لیے تو دعا
نجات کی صحیح نہیں ہے، اور یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے اور ایمان دے۔ بہرحال تو دیکھو دنیا کے اندر بھی وہ زیر عذاب ہے کہ ساتھیوں سے چپکے سے پردے میں کہیں سے کسی مرزائی، کسی آغا خانی، کسی قادیانی کو لے آیا اور اس سے جنازہ پڑھایا اور کہیں لے جا کر کے ان کے جھوٹے بہشتی مقبرے میں رکھوایا۔ جہنم کا نام بہشت رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرنا چاہیے کہ ہماری وابستگی اور گہرا تعلق قرآن کریم سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کعبہ مبارکہ سے ہے، مدینہ منورہ سے ہے، اور درمیان میں کوئی ایک پیغ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، جن ائمہ کو ہم مانتے ہیں، جن علماء اور بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، وہ سب قرآن کے ماہرین، مومنین، سنت کے عالمین، فاضلین، کعبہ اور مدینہ منورہ پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ الحمدللہ، خواہ وہ فقہ کے ائمہ ہے یا حدیث کے ائمہ کرام ہے یا تفسیر اور دیگر علوم کے سرغنے ہیں، وہ سب کے سب ائمہ ہے اور ہدات اور قدات ہے، حق کے ترجمان ہے، اور ہمیں ان سے روحانی وابستگی ہے جو دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔